الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ دوم، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار یکم جمادی الاخر 1444 ہجری اور 25 دسمبر 2022 عیسوی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں دوسرے حصے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے حصے کا مختصر جائزہ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کو پکڑ کر کے سعودیہ کے ابن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود نے دنیا بھر میں ایسے عقیدے پھیلائے اور ایسے گروہوں کی پرورش کی جنہوں نے مسلمانوں کو شرک کا فتویٰ لگا کر کے قتل کیا۔ اور پھر اسی پہلے پروگرام میں یہ بتایا گیا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں بچھڑے کے پجاریوں کے لیے حکم تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کی تشریح و تعویل پچھلے پروگرام میں بتا دی گئی۔ یہاں پہ یاد رہے کہ وہ بچھڑے کے پجاریوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو وہاں پہ بچھڑے کے پجاریوں کی جو بات ہوئی، اس کے آج جو نمائندہ لوگ ہیں وہ بھارت میں رہتے ہیں، وہ بچھڑے کے پجاری ہیں، ان کے ساتھ تو آل سعود کی دوستی ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کی بھی بھارتیوں سے دوستی ہے جو بچھڑے کے پجاری ہیں، بنی اسرائیل سے بھی دوستی ہے جو کہ کئی طرح کے ظلم و فساد میں مبتلا ہیں، اور شرک کے حوالے سے جو سختی اور قتل و قتال کا سلسلہ ہے وہ 150 سال سے صرف مسلمانوں کے لیے جاری ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ سمجھانا ضروری ہے سب کو، سنیوں کو، وہابیوں کو، شیعوں کو، دیوبندیوں کو، سب کو عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے قرآن پہ پھر غور کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دنیا میں ہم لوگ جیتے جاگتے ہیں تو ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حالت کو ترقی دے، مزید بہتر فرما دے، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ذکر کرتے ہیں مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا کے دوسرے حصے میں ان آیات پہ، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو قرآن پاک میں سے سمجھ آ جائے کہ ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 54 میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے توبہ بھی کی، اس کے باوجود 70,000 قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ آج ہم مثال ذکر کریں گے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا، جن کا تفصیلی ذکر ہے سورۃ النمل میں۔ ویسے تو سورہ سبا میں بھی ان کا ذکر ہے، دیگر آیات میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن سورۃ النمل میں بڑا خاص یعنی شرک کے حوالے سے یہ اہم یعنی آیات کا مضمون ہے جو آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی یعنی ذہن کی کھڑکی کھولنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ جس کھڑکی کو یہ الومناتی ادارے کھولنا نہیں چاہتے۔ تو میرے دوستو، بچوں، سنیے، آیت نمبر 20 سے ہم تھوڑا سا حصہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 20 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقال، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کہا فقال ما لی لا اری الہدہد، انہوں نے کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی مخلوق اتنی زیادہ تھی دربار میں، مختلف جانور، پرندے، جن، انسان، بہت یعنی مخلوق، کثیر مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنی مخلوق میں ایک چھوٹا سا پرندہ غائب تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے یہ جان لیا کہ ہدہد غائب ہے۔ تو پھر جب وہ ہدہد آیا، پھر بات چیت آگے بڑھی، تو پوچھا گیا کہ بھئی تم کہاں تھے؟ تو اس نے بتایا کہ جی میں ایک ایسی قوم سے ہو کر کے آ رہا ہوں کہ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب اس جو ہدہد کا بیان ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اس کو کئی طرح سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم شرک کے حوالے سے ان
چند مخصوص آیات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ شرک کے موضوع سے بات سمجھ آئے۔ تو ہدہد نے یہ کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ یہ 23 نمبر آیت ہے سورۃ النمل کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہدہد نے کہا انی وجدت، میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، کل شیء ولہا عرش عظیم، اور اس کا عرش بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، عظیم بڑے تخت کی وہ مالک ہے۔ یہ اس یعنی ملکہ بلقیس شہر سبا کی جو ملکہ تھی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آگے اس نے جو بات کی وہ ہدہد کا بیان بڑا ہی کمال ہے، بڑا ہی کمال ہے۔ وہ سنیے آیت نمبر 24 سورۃ النمل۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یہ آیات 24 اور 25 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ سنیے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اب اس کے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 26، اس میں چونکہ سجدے کی آیت ہے، اس لیے وہ یہاں جان بوجھ کے یہ حقیر نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ سننے والوں پر سجدہ واجب نہ ہو جائے۔ تو ابھی آپ بات کو یوں سمجھیں کہ پھر اسے اگلی آیت میں وہی ہدہد اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ جو رب ہے، رب العرش العظیم۔ یہ میں نے نامکمل آیت اس لیے پڑھی تاکہ سننے والوں پر سجدہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ اس پورے ہدہد کے بیان کے اس حصے کو سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پرندہ، وہ ہدہد جو کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے زمین پہ تھا، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ جو سورج کو سجدہ کرنے والی قوم ہے وہ شیطان کے وسوسے میں ہے، یعنی وہ شرک کو جانتا ہے، وہ اللہ کو جانتا مانتا ہے، وہ یہ اتنی حقیقت جانتا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کو ان کے اعمال بھلے کر کے دکھاتا ہے، یعنی شیطان کی طاقتوں کا بھی اس کو پرندے کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پرندے کو پتہ ہے کہ سماوات ہیں اور زمین ہے، اور چھپی اور ظاہر چیزوں کو نکالنے والا یہ اللہ ہے، تو اللہ کو بھی وہ جانتا مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خالص توحید کی جو سب باتیں ہیں وہ تو اس پرندے کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نجدی عقیدے میں یہ دیکھا جائے کہ جی اللہ کو ماننا، تو پھر اللہ کو تو وہ پرندہ بھی مان رہا تھا، ٹھیک ہے، پھر ہزاروں سال بعد قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہزارہا آیتوں والے قرآن کے نزول کی کیا ضرورت تھی، جبکہ پرندے اور باقی سب چیزیں اللہ کو پہلے ہی جانتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہیں، انسان کے لیے نبی کیوں نازل کیے گئے؟ تو یہ خالص توحید کے جو تصور یہ وہابیوں نے پھیلائے ہیں، انہوں نے تو امت کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جس کا یہ کفارہ دنیا میں ادا نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے، کتنا بھی یہ کر لیں یہ پچھلے 150 سالہ ظلم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں پرندے کے بیان کو آپ نے سن لیا کہ پرندے کو پتہ ہے کہ وہ قوم یسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کو ان کے اعمال بھلے کر دکھاتا ہے، یعنی یہ ایک پرندے کی بصارت ہے، یہ ایک پرندے کے علم کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم
وہ مشرک تھے، وہ سورج کے پجاری تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ مشرک تھے۔ اور اب ان کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، پھر وہ لمبی بات ہے کہ وہ ملکہ دربار میں پہنچی، وہ تخت کو اٹھا کر کے لانے کا واقعہ، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کے کئی شاندار پہلو ہیں، اس میں صالحین کے قصیدے ہیں، اس میں انبیاء کی نعتیں ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہے۔ تو اب ہم اسی واقعے کا آخری حصہ پڑھتے ہیں جو کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 44 ہے، 44، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بے شک وہ ملکہ اور اس کی قوم مشرک تھے، لیکن ان کا آخری انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ آپ سنیے۔ اب اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کا آخری حصہ اس واقعے کا پڑھا جا رہا ہے سورۃ النمل، آگے پھر قوم سمود کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ آخری آیت ہے اس واقعے کی۔ پھر اس ملکہ نے کہا، قالت، وہ بولی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یہاں پہ یہ واقعہ سورۃ النمل میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پتہ کیا چلتا ہے کہ قالت، وہ عورت بولی، رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ جو ہم مشرک رہے تو ہم اس گناہ کی وجہ سے، اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اور آگے جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے، پھر سنیں، وَأَسْلَمْتُ، اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور ہم ایمان کس پہ لاتے ہیں، اس اللہ پہ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اتنے حصے کا مقصد یہ ہوا بات بتانے کا کہ بے شک وہ قوم سورج کی پجاری تھی، مشرک تھی، لیکن بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر ان کے توسل سے، ان کا نام لے کے، ان کے وسیلے سے جب انہوں نے رب کو مانا تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ مسلمان قبول کر لیے گئے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، شہر سبا کی ملکہ بلقیس کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا شرک کرنے والے مشرکوں کا ذکر۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری اس آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے اور اس سر کی عقل سے اللہ تعالیٰ ماورا ہے، ہم پوری طرح سے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنی شانوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بت کو پوجے، سورج کو پوجے، کسی بھی غیر اللہ کو پوجے تو وہ مشرک بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مشرک بنا تو اس نے اگر سورج کو پوجا تو کیا سورج خدا بنا؟ سورج تو خدا نہیں بنا، سورج تو ایک مخلوق ہے، اس کے پوجنے کے باوجود سورج خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورج کو پوجنے کی وجہ سے مشرک تھے اور یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا تھے۔ یہ تھی ایک مثال ملکہ شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی کہ وہ مشرک تھے۔ اب دوسری مثال قرآن پاک میں ہے فرعون کی، جس میں کہ وہ فرعون ایسا بدبخت تھا کہ اس نے شرک سے بھی، شرک بے شک گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس نے شرک سے بھی ایک قدم آگے جا کے بات کی۔ اس نے اپنی قوم کو کہا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب ایک وہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جس نے شرک کیا، اور ایک وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے بڑا گناہ کس کا ہوا، سورج کو پوجنے والے مشرک کا یا خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کا، ٹھیک ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے کسی دوسری مخلوق کو پوجا اور مشرک ہوا وہ تو گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود یہاں پہ ہے، اور جس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا وہ تو اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہو گیا، بدتر ہو گیا۔ تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ شرک سے بھی اوپر کی بات چلی گئی، شرک سے بھی پرلے درجے کی خباثت ہو گئی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس کے لیے جب دیکھے کہ جب اس کے غرق ہونے کا وقت آیا
تو اس نے جناب توبہ اس نے بھی کی، ٹھیک ہے۔ 10ویں سورت سورہ یونس آیت نمبر 90، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا یعنی فرعون کا ذکر سنیں کہ اس کی توبہ اور اس کے اسلام لانے کا جو دعویٰ ہے اس کو آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، جب وہ غرق ہونے لگا، بولا کالا آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں اس کے سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، اور وہ غرق ہوتے وقت توبہ پہ آ گیا۔ ایک تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ نزع کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ بھی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، درست ہے کہ نزع کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس ایک شخص کے لیے، اس ایک فرد کے لیے جس پہ موت طاری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ غور یہ کریں کہ جب وہ ڈوب رہا تھا، پانی میں تھا، تو پانی میں ایک انسان اگر کچھ کہے یا اس نے کچھ نیت کی ہو تو وہ نیت ہزارہا سال بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور اس ڈوبنے والے کی نیت کو اور حضور اس ڈوبنے والے فرعون کے بیان کو بھی اللہ کے فضل سے جانتے ہیں، یہ ہے حضور کا علم۔ اور اس فرعون کا حال یہ ہے کہ اس نے کہا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، کہ اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے رب پہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ یہاں اس کا دعویٰ ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہاں پہ ملکہ کا بیان کیا ہے جو سورج کی پجاری تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی مشرک تھی۔ اس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اللہ کو وہ بھی مان گئی، لیکن اس نے ذکر کیا کیا مع سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں، نبی کے توسل سے رب کو وہ مانا اس نے، تو اس کا شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اور یہاں پہ فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اس نے نہ تو ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس لیے اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ بدبخت غرق ہو کے کافر ہی مر گیا۔ اب آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اب ایک تو یہ کہ ان دونوں واقعات میں نبی علیہ السلام کے وسیلے کا سبق بھی سمجھ آتا ہے، اور دوسری حقیقت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مختلف شریعتوں میں مختلف سزا ہو سکتی ہے ایک ہی جرم کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہم نے دیکھا کہ بچھڑے کے پجاریوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرعون نے بے شک یہ کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اس کا اسلام قبول نہیں کیا گیا، جبکہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ ایمان لائی، سلیمان کے توسل سے رب کو مانا، تو اس کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اگر اس کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس زمانے میں سورج کے پجاریوں کی توبہ قبول ہوئی، مشرکوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان کا اسلام قبول کر لیا گیا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر شریعت میں مشرک کی سزا قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی آج کے پروگرام کا، اس پروگرام کا خلاصہ ہے
کہ مختلف شریعتوں میں شرک کی سزا مختلف ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجموعی حیثیت میں کثیر انبیاء علیہم السلام کا اس زمین دنیا پہ آنا، مشرکوں کو سمجھانا اور پھر مشرکوں کا اس اپنے دور کے نبی پر ایمان لے آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلہ نبوت بذات خود شرک جیسے گناہ کی معافی کا سلسلہ ہے، دیگر گناہوں کی معافی کا بھی سلسلہ ہے کہ جو کچھ کر لیا سو کر لیا، اب نبی کے توسل سے اللہ پر ایمان لے آؤ تو مسلمان کہلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے جو گناہ ہیں ان کی معافی کی توقع کی جا سکتی ہے، اللہ کے فضل سے معافی مل جائے گی۔ یعنی اگر کوئی وہابی، اگر کوئی دیوبندی، اگر کوئی سعودی آل سعود، اگر کوئی ابن عبد الوہاب نجدی یا اس کے پیروکار اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ شرک کی معافی ممکن نہیں ہے، تو یقین کریں یہ عقیدہ تمام سلسلہ نبوت کے انکار کے مترادف ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔